السلام علیکم ناظرین، ویژن پوائنٹ کے ساتھ آصف سلیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی اسلام آباد میں جو خبر گردش کر رہی ہے، جو صبح سے معاملات چل رہے ہیں، وہ ہیں پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان جو ہونے والے مذاکرات میں ڈیڈ لاک کے اوپر۔ مذاکرات جو ہیں وہ ایک سطح پہ آ کے رک گئے ہیں۔ نون لیگ اور پی ٹی آئی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے اپنے جو مطالبات ہیں وہ تحریری شکل میں پیش کرے، جبکہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہو جاتی، ہم اپنے مذاکرات کے لیے جو اپنے مطالبات جو ہیں وہ تحریری شکل میں نہیں دے سکتے، جب تک کہ ہمیں اپروول نہیں آ جاتی عمران خان صاحب کی طرف سے۔ اور تیسرا، اس میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں کون ہے جو رخنہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس ساری باتوں کے اوپر بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین اقبال صاحب۔ سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ سر، کیا ہے معاملات یہ جو آج سارا دن جو معاملات چلتے رہے؟ خواجہ آصف صاحب کا بیان آ گیا، گوہر صاحب کا بیان آ گیا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان آ گیا۔ کون ہے جو یہ سارے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ سلیم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اور میرے خیال میں آپ کا جو سوال ہے کہ کون ہے جو مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہا ابھی یا خراب کرنا چاہ رہا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف بھی نہیں چاہ رہی کہ وہ مذاکرات کرے، اور مسلم لیگ نون بھی یہ نہیں چاہ رہی کہ وہ مذاکرات کرے۔ اب معاملات یہ میرے نظریے کے مطابق یہ ہیں کہ دونوں کی نظریں اس وقت یو ایس اے کی جانب ہیں، کیونکہ جب سے وہ ایک بڑی تبدیلی آئی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اندر، جیسے ہی سپر پاور کی کمانڈ تبدیل ہوئی ہے، ٹرمپ کارڈ وہاں پہ چلا، اس کے بعد دونوں کی جانب سے اس طرف دیکھا جا رہا ہے کہ 20 جنوری کو جب نئی انتظامیہ یو ایس اے کی آئے گی، وہ پھر کیا کرتی ہے۔ اگر حکومت نے جس طرح خواجہ آصف صاحب یا رانا ثناء اللہ صاحب یا وہ جو جاوید لطیف صاحب ہیں، وہ آپ کو یاد ہے وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ بیرونی دباؤ ہے، اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ بیرونی دباؤ آیا ہے ہم پہ، لیکن اب حکومت یہ اینالائز کرنا چاہتی ہے 20 جنوری تک۔ آج بھی آپ نے سنا ہوگا خواجہ آصف صاحب کو بھی، انہوں نے کہا کہ 20 جنوری تک کوئی بڑی پیش رفت نہیں دیکھتے ان مذاکرات کے اندر۔ اب حکومت یہ اینالائز کرنا چاہ رہی ہے کہ کیا 20 جنوری کے بعد وہ جو پریشر رچرڈ گرینل کی آپ نے ٹویٹس کے ذریعے دیکھا، کیا اس میں اضافہ ہوتا ہے؟ کیا واقعی جس طرح کا رچرڈ گرینل ایک تاثر دے رہے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا اور فری عمران خان کے نعرے لگ جائیں گے، ویسا کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر تو پریشر بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات کی طرف جائے گی، رستے آگے کو دیکھے گی کہ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت اپنی ایک آپشنز کھولنا چاہ رہی ہے، حکومت بھی ہولڈ کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جلد بازی میں ہم کوئی فیصلہ نہ کر دیں، یہ نہ ہو کہ ہم جلد بازی میں چڑیاں اڑا دیں جو بعد میں پکڑی نہ جائیں۔ حکومت چاہ رہی ہے کہ پہلے دیکھ لیں، پریشر بڑھے گا تو مذاکرات کر لیں گے، نہیں بڑھے گا تو پھر وہی ریورس گیئر لگائیں گے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہی کریں گے۔ بالکل اسی طرح پاکستان تحریک انصاف بھی نہیں چاہ رہی کہ مذاکرات ہو جائیں۔ کیونکہ تحریک انصاف کی نظر بھی اسی ٹرمپ کارڈ کی طرف ہے۔ ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو کچھ لکھ دیں، پھر جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ جب ہمیں لکھ کے دیں گے نا، پر ہم ان کو جواب میں معاہدہ بھی لکھ کے دیں گے کہ پھر جناب ان چیزوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ جس طرح کا بتایا جا رہا ہے کہ جناب سیٹ اپ کو جو ہے وہ مانا جائے 29 تک، نہیں تو 2027 تک مانا جائے، ٹھیک ہے۔ تحریک انصاف بھی یہ چاہ رہی ہے کہ 20 جنوری سے پہلے یہ نہ ہو کہ ہمیں مذاکرات کرنے ہی نہ پڑے، ویسے ہی پریشر آئے اور ان کو چھوڑنا ہی پڑے عمران خان صاحب کو، تو ہم بھی جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر لیں۔ اس لیے 20 جنوری تک مجھے یہ لگتا ہے دونوں پارٹیز جو ہیں وہ نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا، خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے چھوڑ دیں، آپ پٹیالہ چلے جائیں، باہر چلے جائیں 3 سال کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا بیان آیا کہ جی آپ بنی گالہ چلے جائیں، ہاؤس اریسٹ ہو جائیں، وہاں پہ آپ کو تمام سہولیات میسر ہوں گی، ملاقاتیں بھی ہوں گی، سارا کچھ ہوگا۔ تو حکومت تو یہ آفرز دے رہی ہے، تو ایک طرف یہ حکومت کی آفرز ہیں، دوسری طرف حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ پرولونگ کر لیے جائیں، ان کو ڈیلے ٹیکٹکس میں ڈال دیا جائے۔ مطلب یہ ایک کھچڑی سی نہیں پکا رہی حکومت، خود بھی پھنس رہی ہے معاملات کے اندر، اور دوسری طرف پی ٹی آئی بھی اسی جال کے اندر پھنسنے جا رہی ہے۔ لیکن سلیمی صاحب، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جس دن مذاکرات کی یہ باتیں شروع ہوئی تھیں نا، تو بہت سے لوگ جو سیاست کو جانتے ہیں، پاکستان کے حالات کو جانتے ہیں، کیونکہ یہ وہ پاکستان ہے سلیمی صاحب جس کے اندر وزیر اعظم کے پاس اختیار کوئی نہیں ہوتا۔
اب تحریک انصاف کو محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی یہی کہا کہ آپ کس حکومت کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جن کے پاس اپنا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اور اسی مینڈیٹ کو جتنا بھی وہ کھینچ سکتے ہیں، پرولونگ کر سکتے ہیں، اسی کے لیے ٹائم گیننگ ایک ٹیکٹک کا آپ کو یاد ہوگا کہ سب نے یہی کہا تھا. شاہد خان عباسی صاحب نے، سابق وزیر اعظم ہیں، نون لیگ کا حصہ رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ٹائم گیننگ ٹیکٹکس ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہ تھوڑا سا ٹائم نکالو. اور اب واضح ہو رہا ہے کہ دونوں سائڈ سے جس طرح دیکھیں یہ ویسی ہے کہ ایک وہ لڑائی ڈال دی گئی ہے کہ جناب جس طرح وہ کسی بچے کی بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، بال گم جاتی ہے، وہ پہلے رٹا ڈالتا ہے مجھے بال چاہیے، جب اس کو بال لا کے دے دی جاتی ہے پھر کہتا ہے نہیں مجھے وہی چاہیے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مسئلہ ختم نہیں کرتا. اس وقت یہ دونوں بچے اس وقت لڑ رہے ہیں، بال کے لیے لڑ رہے ہیں. اور آپ نے جو بات کی کہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے یا تحریک انصاف کیا کرنا چاہتی ہے، سلیمی صاحب یہ وہ ملک ہے جس میں آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کا کتنا کوئی اختیار ہے. کیا جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تھا، وہ وزیر اعظم تھے، اس کے بعد انہی کو اسی ملک کی عدالتوں سے سزائیں بھی دی گئیں، کیا وزیر اعظم کچھ کر سکا؟ پھر 50 روپے کے اسٹامپ پہ جب نواز شریف صاحب صحت کی بنیادوں پر، طبی بنیادوں پر پاکستان سے باہر گئے، تب اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کچھ کر سکے تھے؟ عمران خان صاحب نے تو خود نہیں ان کو نکالا تھا کہ نہیں، وہ وزیر اعظم کا اختیار نہیں تھا. وہ آج بھی کہتے ہیں کہ مجھے جس نے نکالا ہے پتہ. پھر ایک اور بات سر سن لیں آپ، مجھے میری پہلے بات مکمل ہونے دے پھر کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب پر جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن ان کو شیروانی پہنا دی گئی. کیا وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو ٹھیک کر سکے؟ جو مطالبت پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون سے کر رہی ہے، کیونکہ بڑے سٹیک ہولڈر تو یہ دو ہی ہیں، باقی اتحادی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جتنا کو بھی اندر ہے وہ آپ کو بھی پتہ. کیا وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہے؟ اور آج جو عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا کہ 26 نومبر جس کا تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈنڈورا پیٹتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مطالبہ پورا کیا جائے کہ جناب اس کا حساب دیا جائے. حکومت وہ حساب دے پائے گی؟ یہ آپ بتائیں کہ کیسے یہ مذاکرات آپ کو پورے اچھا دیکھیے، حکومت تو کوئی بھی ہو نا، وہ حساب تو کبھی بھی نہیں دیتی. جی، نہ پی ٹی آئی نے دیا، نہ اس سے پہلے نون لیگ نے دیا، نہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے دیا. اچھا لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ مذاکرات اور مذاکرات کے پیچھے ہونے والی ڈیلز کے اندر حکومت تو کہیں نہ کہیں شامل ہوتی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہو، چاہے وہ نون لیگ کے دور حکومت میں ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہو. نواز شریف صاحب کا آپ نے ذکر کیا، نواز شریف صاحب کے جب گئے تھے نواز شریف صاحب تو یہی حکومت تھی، یہی یاسمین راشد صاحبہ تھیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے ساری رپورٹس چیک کی تھیں، وہ خود ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے. اور فواد چودھری صاحب تو ببانگے دھل کہہ رہے تھے نہیں وہ مر جانا ہے انہیں کاٹ دو باہر. وہ بالکل ایسی ہے. لیکن وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اس وقت جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، وہ بھی بے بس تھے، اور انہوں نے بعد میں آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں جنرل، میری غلطی سب سے بڑی یہ ہے کہ میں اس وقت کے آرمی چیف جو جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب ہیں ان پہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کر بیٹھا تھا. یہی تو عمران خان صاحب نے اپنی غلطی کو بعد میں تسلیم بھی کیا نا. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی جو وزیر اعظم تھا وہ سب سے زیادہ بے اختیار تھا. اور خواجہ آصف صاحب فلور آف دا ہاؤس نیشنل اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب جو حکومت کے اندر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بے خبر ہوتا ہے، اور اس کو پتہ تب چلتا ہے جب پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. پیروں کے نیچے سے زمین تو پتہ نہیں نکلتی ہے کہ نہیں، لیکن قالین تو نکل چکا ہے. دیکھیں زمین تو خان صاحب کے نیچے سے بھی نکالے گی نا. جس دن ایم کیو ایم کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد ایم کیو ایم دوسری سائڈ پہ چلی گئی، عمران خان صاحب اس دن جنگ وہ ہار گئے تھے. ایک چیز تو آپ اس کو کریں گے کہ اپنے نواز شریف صاحب بھی گئے، زرداری صاحب بھی باہر چلے گئے تھے، بے نظیر صاحبہ بھی باہر چلے گئی تھی. جتنا نون لیگ پی ٹی آئی جتنا واویلا کر رہی ہے آج کل، یا تو یہ اس کو سوشل میڈیا سٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، یا پھر اب ہم اس کے کہہ سکتے ہیں کہ واقعی خان صاحب نے اتنا اپنے آپ کو جیل کے اندر رہ کے آپ نے ثابت کیا ہے کہ وہ مطلب فرنٹ لائن کے لیڈر ہیں. جی زرداری صاحب تو 8-9 سال جیل کے اندر رہے ہیں، یہ تو ابھی ان کو 1 سال 1.25 سال ہوا ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ نواز آپ مطلب یا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب نے ڈٹ کے جیل کاٹی یا نہیں کاٹی؟ واقعی نہیں، ڈٹ کے جیل تو انہوں نے کاٹی ہے جی. اور اس کا اعتراف تو رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کیا نا کہ ہمیں نہیں لگتا تھا کہ یہ 1 سال بھی نکال لیں گے، لیکن انہوں نے جس طرح کاٹی ہے انہوں نے جیل کاٹ کے دکھایا. اور پھر رانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو بندہ 1 سال جیل کاٹ لیتا نا پھر وہ اگلے 5 سال بھی کاٹ لیتا. خان صاحب کو نکال رہے ہیں باہر. پھر ابھی آج صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں، جو سنی اتحاد کونسل والے، انہوں نے آج کہا کہ مذاکرات چاہے کامیاب ہوں یا نہ ہوں خان صاحب باہر آ رہے ہیں.
پھر کچھ یعنی کہ وہ مارچ کی جو باتیں سنی جا رہی تھی کہ مارچ میں خان صاحب باہر آ جائیں گے، اس کے اندر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی حقیقت ہے؟ حقیقت پھر جڑی اسی چیز کے ساتھ ہے سلیمی صاحب کہ انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ جتنا بڑھتا جائے گا. لیکن وہ تو ان کا تو جھنڈا سرنگو ہے. کن کا جھنڈا سر نگو ہے؟ امریکہ کا. نہیں ابھی دیکھیں امریکہ کا جھنڈا سر نگو ہے، لیکن بہت سی لابیز آپ کو بھی پتہ ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں جو آپ کی حکومت کی ہیں. جس طرح زلفی بخاری صاحب ہیں، انہوں نے بہت سے پلیٹ فارمز پر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھائی ہے آپ کے سامنے. جس طرح چلے مطلب آپ کی ہی اسی بات سے اوپر کنٹینیو کرتا ہوں. ایک اور اینگل آپ اس کو دیکھ لیں گے، کیا یہ جو حکومت ہے امریکہ کی، ان کے لیے عمران خان اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ وہ چاہیں گے کہ اس کو باہر نکال لیں؟ بیسیکلی یہ عمران خان صاحب کی امپورٹنس پہ کیس نہیں لڑا جائے گا، یہ بیسک ہیومن رائٹس پہ کیس لڑا جائے گا. کیونکہ آپ کہہ لیں کہ کمیونٹی اس طرح کی کو اندر انوالو کیا جائے گا، اس طرح کی این جی اوز کو اندر انوالو کیا جائے گا، اور اس لابی کو اندر انوالو کیا جائے گا جو زیادہ بیسک ہیومن رائٹ پہ بات کرتی ہیں. آپ اگر ابھی جو آگ میں کہتا ہوں کہ جیو نیوز نے جو چنگاری جلائی تھی نا، جس کی لپیٹ میں ابھی تک جس کی تپش جو ہے وہ حکومت کو محسوس ہو رہی ہے، جس کے بعد حکومت کو یہ لگا کہ اڈیالہ کی جو سلاخیں ہیں وہ پگھلنے لگی ہیں، تو وہ چنگاری ابھی جس طرح نظر آ رہی ہے وہ ایسی لگ رہا ہے کہ حکومت پریشر میں ہے اور یہ مان رہے ہیں اس بات کو. اور اگر بیسک ہیومن رائٹس کے حساب سے وہ کیس جو ہے وہ لڑا جائے، امریکہ آپ کو پتہ ہے یہ باتیں تو اب کی ہیں، امریکہ نے پاکستان کے انتخابات کا جو نتائج تھے اس پہ کتنی بار خدشات کا اظہار کیا آپ جانتے ہیں. 2 سے 3 بار ان کے جو کانگریس مین ہیں انہوں نے بھی اس بات پہ سوال اٹھایا ہے کہ پاکستان کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں وہ یہ ٹھیک سے نہیں ہوئے. پھر جب یہ احتجاج ہوا تو امریکی جو حکام ہیں ان کی جانب سے آپ کو یاد ہے کہ کیا بیان آیا تھا کہ اس معاملے کو احسن طریقے سے حل کیا جائے کہ بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے. تو اگر اس بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف کیسز لڑتی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا، یہ بنیادی انسانی حقوق کا بار بار جو ذکر ہو رہا ہے اور سب لوگ تقریباً اسی بات کے اوپر کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی بنیادی انسانی حقوق کے معاملے کے اوپر امریکی گورنمنٹ یا ویسٹرن گورنمنٹس انٹرفیئر کر رہی ہیں؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر بنیادی انسانی حقوق کے معاملے پر وہ اتنا زیادہ فوکس کرتی ہیں تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ بنیادی انسانی حقوق سے بڑھ کے ہیں، مطلب یا بنیادی انسانی حقوق کے اندر آتے ہیں، لیکن ان کے اوپر وہ بالکل خاموشی اختیار کر جاتی ہیں. مطلب مفادات، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مفادات کی جنگ ہے. لیکن اس کے اندر میرا جو ذاتی انالیسس ہے وہ ہے کہ وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں. شاید وہ چائنا اور انڈیا کے معاملات کے اندر پاکستان کو انوالو کرنا چاہ رہے ہیں کہ چوز یور سائڈ، آپ چائنا کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے ساتھ ہیں، اور اس کے اوپر پریشر ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے بہترین ایک پتہ ان کے ہاتھ میں عمران خان کی شکل. یہ آپ کا بھی خیال ہے سلیمی صاحب، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی یہی خیال ہے، وہ بھی یہی بیانات دے رہے ہیں. لیکن آپ نے یورپی یونین کا وہ اعلامیہ یا وہ خدشات جو انہوں نے پچھلے دنوں میں اظہار کیا، جس سے کے بعد آپ کا وہ جی ایس پی پلس والا معاملہ بھی جو اٹھا، اس میں یورپی یونین نے تو بالکل یہی لکھا کہ ملٹری کورٹس کے اندر جو سویلینز کا ٹرائل ہوا ہے، یہ اس عالمی معاہدے کی پاسداری نہیں کی پاکستان نے جو انہوں نے کیا ہوا ہے. تو ان چیزوں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر صرف اس چیز پہ امید رکھے ہوئے ہیں نا کہ جناب امریکہ بس ٹرمپ صاحب آئیں گے اور ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے، یہاں سے بچا کے لے جائیں گے، تو یہ ان کی سوچ غلط ہے. ان کو باقاعدہ کیس لڑنا پڑے گا. اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی بنیاد پر اگر یہ کیس عالمی سطح پر اپنا لڑیں گے تو ان کا زیادہ مضبوط ہوگا. نہیں تو عمران خان صاحب تو یہی کہتے ہیں کہ مجھے اگر صرف سپورٹ چاہیے امریکہ کی تو وہ تو مجھے نہیں چاہیے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ نیوٹرل نہیں تھے. انہوں نے رجیم چینج کے جو ساری کارروائی تھی وہی سائفر والا معاملہ کہ ادھر سے آئی تھی، لیکن ٹرمپ سے اب مجھے یہ امید ہے کہ وہ نیوٹرل رہے. بات پھر وہی نیوٹرل پہ آ گئی. نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. چلیں وہ دیکھیں، ہر بندہ سیاسی بیانات تو اپنے دور میں دیتا ہے، لیکن کون کتنا ثابت قدم رہتا ہے ان بیانات پہ. یہ پاکستان کی شروع 70 سالہ 76 سالہ جتنی بھی سیاسی تاریخ ہے، جس میں سے بہت سارا عرصہ جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ میں گزرا، لیکن باقی تو یہی ہے. ہم شروع سے جو نعرے سنتے آئے ہیں کبھی بھی ان کو پورا نہیں کر پائے. سیاستدان جو ہم سے وعدے کرتے ہیں، ہم تو ہمیشہ سے انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور آگے بھی شاید یہی چلتا رہے گا. سیاست کو مارنے والے، سیاست کو تباہ کرنے والے بھی سیاستدان ہی ہیں.
بالکل ایسی ہے. اور ابھی بھی دیکھیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جناب عمران خان صاحب کو پھنسانے والے بھی عمران خان کے سارے ساتھی ہیں. ایسا ہی ہے. خود وہ اب انجوائے کر رہے ہیں باہر, اور ان کا کیس جنہوں نے لڑنا ہے وہ باہر خاموشی سے بیٹھ کے اسکرینوں پہ انٹرویو دے رہے ہیں. خان صاحب تو باہر نہیں آتے, شاہ محمود قریشی صاحب کو تو باہر نکال دیں. وہ تو خان صاحب نے بات کی ہے نا کہ مجھے اگر نہیں نکالنا نہ نکالیں, میرے کارکنوں کو اور میرے جو لیڈرشپ آپ نے باقی ناحق قید کی ہوئی ہے ان کو باہر نکالیں. اور اس کا اعتراف بھی آج رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا ہے. انہوں نے آج جیو نیوز پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کی کہ یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو چاہے بعد میں نکالیں لیکن پہلے ہمارے جو کارکن ہیں یا جو باقی لیڈرشپ ہے اس کو نکالا جائے. یعنی کہ پہلے چھوٹے مقدمے حل کر دو, اس بعد میں وڈا مقدمہ سے لاڑی لگا. چلے تو تھینک یو ویری مچ سر. آج کی ہم نے گفتگو میں مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان میں جو ڈیڈ لاک چل رہا ہے یا جو مسائل ہیں اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی. تب تک اگلے پروگرام کے لیے دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.